باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان کی عدالت کا حشر ہوا، ہم پاکستان کیا دنیا میں مذاق بن گئے جناب اسپیکر۔ ہر وزیر اعظم کو ہٹائے وہ چھوڑ دے، ہر کام ان کے پاس، وہ نہ صرف عدالت ہے، وہ نہ صرف ایگزیکٹو ہے، وہ فورن پالیسی بھی طے کر سکتے ہیں، وہ وزیر خزانہ بھی ہے، ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، پوٹیٹو ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت بھی کا فیصلہ وہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، اگر یہ کام ان کا ہے، یہ کام بھی ان کا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا، وزیر خارجہ کا، وزیر خزانہ کا کام کیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ کام کرنا تھا یا کرنا ہے، اس سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آ کے یہ عہدے سنبھال کے کرتے۔ ریکو ڈیک میں کیا نقصان ہوا اس ملک کی معیشت؟ میں کتنا ایگزامپلز آپ کو سنا سکتا۔ کسی نہ کسی وقت میں ہم نے یہ دروازہ بند کرنا تھا، ہم وہ دروازہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ جو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ صوبے میں آئینی بینچ کی ہائی کورٹس میں تجویز دی ہے، اس سے میرے خیال میں پاکستان کی عام آدمی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جناب اسپیکر۔ جو لوور جوڈیشری ہے، that is where the wheels of justice grind the slowest۔ جو تعداد ہے کیسز کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہر ہائی کورٹ میں اس سے زیادہ کیسز ہیں، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ 15% آئینی کیسز ہے، تو ہائی کورٹس میں 50% فنڈامنٹل رائٹس 199 کے لحاظ سے کیسز ہے اور 50% عام کیسز ہے۔ جیسے ہی یہ صوبے فیصلے کر کے، یہ ریزولوشنز پاس کر کے یہ صوبائی بینچز قائم کریں گے، تو فوراً پاکستان کے عوام کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ راتوں رات انشاءاللہ تعالی ان کو جلدی اور فوری انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے 50% جو عدالت تھا وہ 100% جو عدالت کا تعداد تھا وہ 50% کا کام کریں گے، جو نیا بینچ بنے گا وہ باقی کام کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس آئینی اصلاحات میں جماعت علماء اسلام نے جو تجویز دی اور جو مانیں گے سینٹ آف پاکستان میں اور اس میں موجود ہے، وہ ہمارے ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں ایک ترمیم، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں ایک ترمیم۔ میں نہ صرف ان انپٹس کو ویلکم کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ ہمارا اتفاق ہوا ہے تو پیش ضرور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کیا ہے، مگر یہ ہم سب کے آئینی ترمیم ہے۔ اور سب سے مزے کی بات جناب اسپیکر، ان ترمیم کی وجہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ پوائنٹس کی وجہ سے میں کہنے کے لائق ہوں کہ اس آئین میں کچھ ایسے ہے جو 100% اتفاق حاصل کر کے پاس ہوئے ہیں سینٹ سے، اور انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ کم از کم وہ پوائنٹس جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت خود شامل کر رہے ہیں، تو میرے دوست جو اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ ووٹ کر کے ایٹ لیسٹ اس شرط کو آپ متفقہ آئین کا حصہ ضرور مانیں۔ جناب اسپیکر، آئینی ترمیم ہونے جا رہا ہے اور اس میں جو ایک انقلابی کام ہے مگر اس کو شاید عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے، وہ وہی موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو ہمارا وزیر قانون نے ذکر کیا۔ موسمی تبدیلی پاکستان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ موسمی تبدیلی گلوبل ایجنڈا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ڈراؤٹ ہو، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور جب آپ ایک وفاقی بینچ بنانے جا رہے ہیں جو وفاق کے ڈسپیوٹس بھی دیکھیں گے،
تو یہ ان کو موقع ملے گا کہ پاکستان کے عوام کا جو انوائرمنٹل رائٹس ہیں ان کو نہ صرف تحفظ فراہم کرے، مگر جناب اسپیکر اس میں ہمارے جو پانی کے مسئلے ہیں، پانی کا قلت کا مسئلہ ہے، پانی کو ہر کسی کو پہنچنے کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے تمام موسمی تبدیلی کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام کا حق ہے، ہم نہ صرف ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں مگر امید کر رہے ہیں کہ ہمارا نیا بننے والا آئینی بینچ اس آئینی حق کو، اس ہیومن رائٹ کو نہ صرف تحفظ دلوائے گا مگر نیا جورسپروڈنس انٹروڈیوس کرے گا، جس کے نتیجے میں ہم ساؤتھ ایشیا میں اس نیا لیگل کانسیپٹ کو، اس نیا لیگل پریسیڈنٹ کو پاکستان کی جوڈیشری کے تھرو ہم یہ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس پورا پروسیس میں جو محنت تمام سیاسی پارٹیوں نے کی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ میں وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں۔ ہمارا ایم کیو ایم کے دوستوں کا شکر گزار ہوں، آئی پی پی کے ساتھیوں کا، پی ایم ایل کیو کا، کوئی رہ تو نہیں گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جماعت علماء اسلام کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کا شکریہ ادا بھی کرنے والا ہوں، انتظار کرے بھائیو۔ میں اے این پی کا ایمل ولی خان صاحب کا شکر گزار ہوں، میں ڈاکٹر مالک صاحب کا اور ان کا جماعت کا، سوری جی پلیز جی، ڈاکٹر مالک صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور ایم ڈبلیو ایم کا، ایس آئی سی کا۔ باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار ہوں۔ ہم آپ کی سیاسی مشکلات کا احساس کرتے ہیں، جتنا آپ کی بس میں سیاسی سپیس تھا، جتنا آپ کے پاس وہ سپیس اویلیبل تھا اس پروسیس کا حصہ بننے کا، اتنا آپ اس پروسیس کے حصے تھے۔ چلے ہمارا آپس میں ڈائریکٹ بات تو کمیٹی کے علاوہ ہوا نہیں، پر آپ کا بات مولانا سے تو میرا بات مولانا سے، اور وہ بات پھر وزیر اعظم سے، تو چلے اس طریقے سے کان پکڑتے ہیں، کام تو طریقی ہونے جا رہا ہے۔ جی اور اس تاریخی کام میں آپ کا کردار ہے۔ آپ کے جب اعتراض نکلے تو وہ بھی آپ کا ایک قسم کا سیاسی کامیابی ہے۔ کاش آپ اپنے ہی سیاسی کامیابیوں کو شکست کی طرح پیش نہیں کرتے۔ اگر آپ اس میں حصہ ڈالتے، اپنا ترمیم لے کر آتے، اپنا ووٹ کرتے، اس سے بہتر ہوتا۔ جتنا ممکن تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ اس سیاسی صورتحال میں یہ سیاسی کارنامہ ہے۔